الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اوپر ماں باپ کے اور ماں باپ کے اوپر اولاد کے کچھ حق متعین کیے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، ہماری عمریں 50-60 سال کی ہو جاتی ہیں، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اولاد کے اوپر ہمارے حق ہیں، وہ ہمارا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ لیکن اللہ نے جو اولاد دی ہے، بچے دیے ہیں، ان کے بھی ہمارے اوپر کچھ حق ہیں۔ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے ہمارے حق ادا کریں، ایسے ہی ہمیں اپنی اولاد کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ اپنی اولاد سے قیامت میں مطالبہ کریں گے اپنے حقوق کا، ایسے ہی یہ ہمارے بچے بھی ہم سے مطالبہ کریں گے اپنے حقوق کا۔ حق تو بہت سارے ہیں، ان کی تفصیل کا موقع نہیں ہے، اور پھر آپ یوں کہیں گے ایک ہی طرح کی بات کرتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنے گھر میں لانے کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ایسے ہی لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے داماد کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ ہمیں کس طرح کا چاہیے۔ یہ ایک طرفہ بات نہیں ہے، دونوں طرفہ بات ہے۔ چونکہ ہمارے اندر خود دینداری نہیں ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، جھوٹ بولتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں۔ اب یہ جو اولاد پیدا ہو رہی ہے، یہ اسی روزی سے تو پیدا ہو رہی ہے، یہ کہیں جنت سے نہیں ٹپک کے آئے گی، ہمارے اندر سے نکل رہی ہے۔ اب جیسے ہم ایسی ہی ہماری اولاد۔ جو ہم روزی کھاتے ہیں، اس سے خون بنتا ہے، خون سے گوشت بنتا ہے، گوشت میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے ہی خون سے وہ مادہ پیدا ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ اولاد پیدا کرتا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ تو حلال روزی ہوگی تو سارا جسم اچھا ہوگا۔ اس لیے حق تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ حلال غذا استعمال کی جائے، خاص طور سے جس وقت بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تو ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، چونکہ جو وہ غذا کھاتی ہے، جہاں اس سے اس کے جسم کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، اس بچے کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اس لیے دیندار عورت کا انتخاب کیا جائے، اچھے طریقے سے، سنت طریقے سے شادی بیاہوں کے کام کو انجام دینا چاہیے۔ اس وقت تو ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں۔
ایسا نشہ ہوتا ہے اس وقت میں تو کہ شراب کا نشہ چاہے اتر جائے، لیکن یہ جو شہرت کا نشہ ہے یہ نشہ نہیں اترتا۔ لاکھ کوئی سمجھائے، ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر بات کا جواب موجود ہے، ہر بات کا جواب موجود ہے۔ پھر جب بچے پیدا ہو جائیں تو مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ ان کے نام صحیح رکھے جائیں، یہ بھی اولاد کا حق ہے۔ ہمارے بھائی بھی سن لیں، میری آواز اگر ہماری بہنوں کے پاس پہنچ رہی ہوں تو وہ بھی سن لیں، نام صحیح ہونے چاہیے، با معنی، اچھے معنی والے، اچھے مطلب والے نام ہونے چاہیے۔ اگر ناموں کا کوئی دخل نہ ہوتا، کوئی اثر نہ ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ اور بعض صحابیات کے نام تبدیل نہ فرماتے۔ روایتوں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ نے بعض صحابیوں کے بھی نام بدلے ہیں اور بعض صحابیہ عورتوں کے بھی نام بدلے ہیں، غلط نام تھے۔ حدیث میں تو نام کی تصریح بھی آئی ہے، ایسے نام رکھو، ایسے نام رکھو، ایسے نام نہ رکھو۔ جو میں فہرست دیکھ رہا تھا یہ تو صرف 11-12 بچیوں کی ہے، جن میں کئی نام میری سمجھ میں نہیں آئے، کئی نام میری سمجھ میں نہیں آئے۔ ایک تو مجھے ارم نام پہ بھی اشکال ہے، معلوم نہیں صحیح اشکال ہے یا غلط ہے۔ بس قرآن شریف میں ارم آ گیا تو بس ارم نام رکھنا شروع کر دیا، جو بھی لفظ قرآن شریف میں آ گیا اس کا نام رکھنا شروع کر دیا۔ یہ ہماری بہنیں کرتی ہیں ایسا کام۔ نام کے بارے میں پوچھ لینا چاہیے کسی سے، نام تو رکھ لیں، یہ کوئی ضروری نہیں کہ نام بھی کسی سے پوچھ کے رکھیں۔ جو نام رکھنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں معلوم کر لیں کہ میری سمجھ میں یہ نام آ رہا ہے، ہمیں یہ نام اچھا لگ رہا ہے، رکھیں یا نہ رکھیں، اتنا معلوم ضرور کر لیں۔ اور بھی کئی نام ہیں اس میں، اور اگر سارے مدرسے کی بچیوں کے نام دیکھے جائیں تو اس میں تو بہت سارے نکل جائیں۔ اور یہ یہی کی بات نہیں ہے کبھی جو کہ بھائی علی پور والوں کو نہیں، ہر جگہ یہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہی ہے، گڑھی دولت میں بھی 900 بچیاں پڑھتی ہیں ایسے ہی نام۔ نام کا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے، اسی لیے آپ نے نام تبدیل فرمائے۔ تو یہ بھی اولاد کا حق ہے، ان کا نام صحیح رکھا جائے۔ جب نام غلط ہوگا تو یوں ہی کہا جائے یہ نام کس نے رکھا، یہ کس نے نام رکھا، مطلب یہ کہ نام رکھنے والوں کی طرف ہی غلطی منسوب ہوگی۔ بچوں کو کیا پتا ہمارے کیا نام رکھنے چاہیے، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے۔ کوئی بچوں کو کہنے لگے کیا نام تیرا، یہ اچھا نام نہیں ہے، اس کی کیا غلطی بیچارے کی؟ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، نئے نام تلاش کرنے کے بجائے جو نام چلے آ رہے ہیں وہی رکھ لیں۔ اگر کسی کو نام بتاویں کہ بھئی یہ تو اس کی پھوپھی کے لڑکے کا نام ہے، یہ تو فلاں کا نام ہے، دوسرا بتاؤ، یہ تو فلاں کا نام ہے اور تیسرا بتاؤ۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر خاندان میں کوئی نام ہے تو وہ نام رکھا نہیں جا سکتا۔ عربوں میں تو یہاں تک کی مثال موجود ہے کہ جو باپ کا نام وہی بیٹے کا نام، اور دادا پوتے کے نام تو بہت ملتے ہیں، دادا پوتے کے نام تو بہت ملتے ہیں۔ کہیں کہیں تو یہ بھی ہے کہ باپ بیٹے کا نام، اور بھائی بھائی کا ایک نام محمد، ایک ہی نام لگا دیا ساتھ میں ثانی، دوسرا محمد، چوتھا محمد، محمد رابع، ایسے بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو چاچا کا نام تھا، یہ تو پھوپھی کا نام تھا، یہ تو فلاں کا نام تھا، ہوتا رہے کیا حرج کی بات ہے، بس نام اچھا ہونا چاہیے۔ اگر ہم
بچیوں کو پڑھا کر ان کے نام بھی صحیح نہ رکھ سکے تو پھر ہم سمجھو کچھ ہم ناکام ہیں، ابھی پورے کامیاب نہیں ہوئے۔ ایسی بات یہ بھی آ گئی کہ بھائی نام تو صحیح ہو، ان کی لکھائی بھی صحیح ہو۔ ناموں کا بھی بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، ناموں کے جو حروف ہیں وہ سب ایک ہی ہوں، جنم پتریاں صحیح ہوں، بچوں کی پیدائش ہوتے ہی ان کا نام چڑھوانے کی کوشش کریں۔ جنم پتریاں مانگی جاتی ہیں آج کل، اس کا بہت دھیان رکھیں، اور سب لوگوں کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں بھی کوشش کروں گا اپنے بارے میں، کبھی میں ہی پھنس جاؤں کہیں کہیں میں دوسروں کو تو کہتا پھر آپ نہ سیکھ نہیں کیا۔ سب لوگوں کو اپنی جنم پتریاں نکلوانی چاہیے، کاغذ صحیح کرانے چاہیے اپنے۔ نام نہیں ہے ووٹر لسٹ میں تو کوشش کریں اس کو اندراج کرانے کی۔ یہ بھی کرنے کے کام ہیں اور یہ بھی کہنے کی باتیں۔ ویسے تقریر تو ماشاءاللہ آپ بہت سنتے ہی ہیں، بس سنتے ہی ہیں، بس میں بھی سنتا ہوں، ہم بھی سنتے ہیں وہیں جہاں تھے، لیکن کم سے کم یہ کر لیں، چونکہ اس میں ہمارے لیے بڑے مسائل کھڑے ہونے والے ہیں آگے چل کے۔ CAA NRC، یہ جو جن ہے یہ بوتل میں سے نکلنے والا ہے، ابھی بوتل میں بند ہے، نکلنے والا ہے بہت جلدی، اشارے بھی آ چکے ہیں، اور بھی نہ معلوم کیا کیا ہوگا۔ اپنا انتظام کریں، اپنے کاغذ صحیح رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اس ملک میں امن و امان، عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ رہنے سہنے کا موقع عطا فرمائے۔ بھائی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، مفتی صاحب نے جو بتلایا کہ اتنی رقم جمع ہوئی ہے الحمدللہ۔ کہیں میں بھی بہت سارے جلسوں میں جاتا ہوں، بس لوگ پتہ نہیں کیوں بلاویں، نہ مجھ سے چندہ کرنا آوے نہ تقریر کرنی آوے، دو ہی تو کام جلسوں میں ہوں، ایسے ہی میرا کام چلا رہا ہے ایسے ہی۔ تو خیر جانے آنے کا موقع ملتا ہے، اتنی بڑی رقم مجھے یاد نہیں پڑتا، ہمارے جس طرح کا یہ مدرسہ ہے اتنی بڑی رقم مجھے کہیں سننے میں آئی، ہو سکے ادری میں سننے میں آ جائے، غصہ کرے کہ ادری میں اس سے بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ وہاں بھی تو مفتی صاحب ہی ہیں اصل میں، یہاں بھی مفتی صاحب ہیں، وہاں بھی مفتی صاحب ہیں۔ آپ حضرات کا ساتھ ہے، آپ کا ساتھ ہے، اکیلے مفتی صاحب کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا ساتھ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ آپ حضرات کا اعتماد ہے، اور ہمارے جو اس گاؤں کے علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، ان کا بھی اعتماد ہے، کام ٹھیک ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ لیکن بھائی کمی تو اس دنیا میں کبھی پوری ہوتی نہیں، کمی کسی کی پوری نہیں ہوتی، کوئی کتنا بھی زور لگا لے کمی پوری نہیں ہوتی۔ شادی بیاہوں میں کتنا بھی سامان دے لو، ساس کی کمی پوری نہیں ہوتی۔ ساس اگر مطمئن ہے تو نند مطمئن نہیں ہوتی، کوئی نہ کچھ کہے گا ضرور، تو کمی یہاں پوری نہیں ہوتی۔ آپ 9 لاکھ دے دیں یا 14 کے 14 دے دیں، کمی پھر بھی پوری نہیں ہونے کی۔ جو مدرسے ہیں نا، یہ تو مدرسے ہیں، ان کی ضرورتیں تو روز بروز بڑھتی ہیں۔ روشنی تعلیم کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر روشنی کے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ قبر میں اندھیرا ہے، ہماری خواہش یہ کہ اللہ وہاں بھی روشنی پیدا کر دے، مگر روشنی وہاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ انتظام کرنا پڑے گا دنیا میں۔ جب یہاں کچھ انتظام کریں گے اللہ وہاں بھی ہماری قبروں کو نور سے منور کرے گا۔ وہاں کوئی لائٹ تو لگنے کی نہیں بھائی، البتہ ایمان کا جو نور ہے، اعمال کا جو نور ہے، اس کی وجہ سے انشاءاللہ قبر کی وحشت دور ہوگی، اندھیرا دور ہوگا، جو خوف ہے وہ دور ہوگا۔ اب اس کی شکل یہ ہے کہ بھئی جو بچے پڑھ رہے ہیں، ہمارے حافظ ہوئے، بچیاں ناظرہ مکمل کیا ہے، اور کتنے ہی بچے ابھی ہیں جن کے 10 پارے اور 20 پارے اور 15 پارے ہیں، ان سب کے لیے رات کی روشنی کی ضرورت ہے۔ ہر وقت تو لائٹ رہتی نہیں، جنریٹر لائیں گے تو نیا بڑا خرچہ خام خواہ، روز تیل ڈالو اس میں۔ آسان شکل یہ ہے
انورٹر کا انتظام ہو جائے، بیٹری کا انتظام ہو جائے، بلکہ میں تو اب سولر کی بات کرتا ہوں۔ ہم نے بھی گڑھی دولت میں تقریباً 5 لاکھ روپے کا سولر سسٹم لگایا چھوٹے مدرسے میں۔ الحمدللہ پیسے تو ضرور لگے، لیکن بل جو بہت آ رہا تھا، لاکھوں روپے کا بل، لاکھوں سے بھی اوپر بل آ رہا ہے گڑھی دولت میں گرمی کے موسم میں، تو اس میں کچھ کمی آئی ہے۔ تو چلو سولر تو بعد میں دیکھ لیو، بیٹری کا انتظام تو جو بیٹری پرانے ہوگی، کیا ہوگی آپ کے؟ اچھا کم پڑ جائیں بیٹری، ادھر کے الگ کرنا چاہ رہے، نئی بلڈنگ بنی تو اس کے لیے الگ ضرورت ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ، ادھار تو نہیں، ادھار نہیں کہتا میں، غلطی ہوگی مجھ سے، وعدے تو آپ کے بہت سارے ہیں، تقریباً 5 لاکھ کے وعدے ہیں، انہیں پورے کر لیو، انہیں پورے کرتے رہیو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ نقد سقد ہو جاوے، نقد سقد ہو جاوے۔ بیٹروں کا انتظام، ایک بیٹر جو کہ 12,000 کا ہے ایک بیٹر، اور چاہیے آپ کو 3 چاہیے؟ اچھا 2 وہ بک جائیں گے، کچھ نہ کچھ پیسے ان سے بھی آئیں گے، تو 2 تو چاہیے کم سے کم 24,000 کے۔ اب بتاؤ بھائی، نقد سقد ہمارے بھائی کوئی ہیں جو نہیں کہ انشاءاللہ میں 1,000 روپے دوں گا نقد، بالکل جتنے بھی ہوں، 1,000 ہوں، 500 ہوں، 400 ہوں،